Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد نعمان ارشد فرام کلور کوٹ بھکر سے سوال کرتے ہیں کہ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے، صدقہ کس کو دینا چاہیے، اور صدقہ میں کیا چیز دینا سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ انہیں معلوم کر کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ یاد رکھیں، صدقہ کرتے وقت بہت سارے لوگ کم علمی کی وجہ سے چند ایک غلطیاں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب سمجھیے کہ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والنار ولو کان بشق تمر، کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی ایک کاش ہی کیوں نہ صدقہ کرو، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی آپ اگر صدقہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو وہ صدقہ کر کے اپنے دل و دماغ کو آرام و سکون پہنچاؤ۔ صدقہ سے کوتاہیاں ایسے مٹتی ہیں جیسے پانی سے آگ بجھائی جاتی ہے۔ صدقہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا پڑتا ہے۔ یاد رہے، صدقہ سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کریم اس میں برکت پیدا کر کے بڑھا دیتا ہے۔ ہر شخص بروز حشر اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ قبر کی گرمی سے حفاظت کرتا ہے۔ اخلاص سے کیا گیا صدقہ بندہ اور آگ کے درمیان پردہ بن جائے گا۔ صدقہ برائی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ بہترین بات یہ کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ سے عمر بڑھتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سے بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی بیمار ہے تو آپ صدقہ کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی ضرور حل ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں کہ صدقہ کس چیز کا دینا سب سے افضل ہے۔ بعض لوگ بکرے کا گوشت ہی صدقہ کرنا افضل سمجھتے ہیں یا مرغی وغیرہ کا گوشت صدقہ کرتے ہیں۔ اگر ان کو سمجھایا بھی جائے کہ اس کے متبادل جو رقم ہے اس سے کوئی اور چیز خرید کر بھی صدقہ کی جا سکتی ہے، لیکن وہ لوگ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی، گوشت کا صدقہ دینا ہی سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ گوشت خرید لیتے ہیں اور پھر چیل کووں کو ڈال رہے ہوتے ہیں، یا پھر پل پر کھڑے ہو کر دریا یا نہر میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ مچھلیاں کھائیں گی تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے، اس سے بہت بڑا ثواب ملے گا۔ یا پھر کہیں جنگل وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں کہ یہاں پر جنگلی جانور کھائیں گے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ دال وغیرہ چھتوں پر گرا دی جاتی ہے یا ایسے ہی زمین پر گرا دی جاتی ہے، یا پھر قبرستانوں میں ڈال آتے ہیں کہ یہ پرندے وغیرہ کھائیں گے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو بھائی، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل اور بڑا صدقہ ہے۔ اب کسی شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ پریشان ہے، مکان کا کرایہ ادا کرنا ہے، یا کسی کا علاج کروانا ہے، یا کسی کا بچہ بیمار ہے، دوائی خریدنی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ اب بیمار کو جب آپ بکرے کا گوشت دیں گے، اسے تو ضرورت ہے دوائی کی، اسے تو جان بچانے کے لیے دوائی چاہیے، تو اب جو چیز ضرورت مند کو فائدہ پہنچائے وہی سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ لوگ بضد ہوتے ہیں کہ گوشت کا ہی صدقہ نکالیں گے۔ ارے نہیں بھائی، جس کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو کپڑے لے کر دیں، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کریں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلائیں، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے تو اسے دوائی لا کر دیں۔ جس چیز کی جس کو ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے، نہ کہ چیل کووں کو صدقہ کھلانا یا دریا اور نہر میں ڈال دینا۔ اب آتے ہیں کہ صدقہ کس قسم کے افراد کو دینا چاہیے، کون سے افراد کو صدقہ دینا چاہیے۔ ہمارا کیا طریقہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں بھی حقدار موجود ہوتے ہیں،
لیکن انہیں نظر انداز کر کے دور کے انجان لوگوں کو دے آتے ہیں۔ حضور کا فرمان سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انجان مسکین کو صدقہ دینا یہ ایک صدقہ ہے، لیکن وہی صدقہ اپنی قریبی رشتہ دار مسکین کو دینا یہ دو صدقے ہیں، یعنی ایک تو صدقہ کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، انہوں نے تو ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے تھے، ہمیں عدالت میں گھسیٹا تھا، ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کیوں کریں؟ یہ تو اس کے حقدار نہیں ہیں۔ سنو، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس قریبی رشتہ دار کو صدقہ دے جو اس کے لیے دل میں دشمنی رکھتا ہو، تو حضور نے فرمایا یہ سب سے افضل صدقہ ہے، یعنی ایسا رشتہ دار جو قریبی ہے اسے صدقہ دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ جبکہ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم قریبی لوگوں کو چھوڑ کر دور کے افراد میں صدقہ تقسیم کرنے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ صدقہ ضرورت مند کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر دیا جائے اور سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔